نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبروں کے رسولوں کے حریف ہوا کرتے تھے۔ حریف کا لغوی معنی ہوتے ہیں ہم پیشہ ہونا، انگلش میں آپ اس کو رائیولری کہہ سکتے ہیں۔ اس لفظ کے اور بھی معنی ہوتے ہیں جیسے ملتا جلتا، ایک جیسا، سملیرٹیز یا ہو بہو، یہ سارے معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے۔ اچھا، پیغمبروں نے جب بھی دعوت پیش کی تو کفار کی طرف سے انہیں ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون کے الزامات دیے جاتے رہے۔ ہم یہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کاموں میں اور پیغمبروں کے کاموں میں کیا بنیادی فرق تھا۔ تو آج جو ہم نے سب سے پہلا لفظ پک کیا ہے وہ ہے ساحر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جادوگر۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ از خود، بعض دفعہ کفار کے مطالبے پر اور بعض دفعہ کسی ضرورت کے تحت معجزات عطا کیے جاتے رہے تو کفار فوراً جادوگر کا الزام دے دیتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قمر میں، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شق ہو گیا، یعنی پھٹ پڑا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلی آیت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، یعنی یہ معجزہ ہے، اور معجزہ بیان کرنے کے فوراً بعد یہ حقیقت بتائی گئی کہ کفار کا کام تو یہی ہے کہ وہ جھٹ معجزے کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا جادو اور معجزے کا فرق سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نشانی جو ہمیں بتاتی ہے، جو ان دونوں میں ڈفرینس دکھاتی ہے، وہ کیا ہے کہ جادو میں اشیاء کی ماہیت اور حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر انگلش میں اس کو کہیں کہ the essence and reality of things do not change، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے اور انہیں چیزیں کچھ کی کچھ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بنا دیے تھے، انہوں نے پھینکا اور وہ سانپ بن گئے۔ تو ان کے متعلق سورہ اعراف میں بھی ارشاد ہوا ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جب ان جادوگروں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی ان کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہیں بہت ڈرا دیا اور بہت برا جادو دکھا دیا۔ جبکہ معجزے کی صورت میں چیز کی ماہیت اور حقیقت ہی بدل جاتی ہے، یعنی وہاں پر جو ایسنس ہیں اور جو چیزوں کی ریئلٹی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جسے پھینکنے پر تو وہ سانپ بن جاتا تھا، مگر پھر پکڑنے پر وہ اپنی اس کی اصل حالت میں آ جاتا تھا۔ اب دوسری نشانی جو ہے وہ جو دونوں کو فرق پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے کہ معجزے سے نئی پیدا شدہ چیزیں تو اسی صورت میں قائم و بحال رہتی ہیں، جیسے زمزم ہے یا 12 چشمے ہیں، ان کا پھوٹ پڑنا ہے، یا پھر اپنی اصل صورت میں لوٹ آتی ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، وہ پھر چاند واپس جڑ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے یا یدائے بیدا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں اور وہ سفید نکلتا تھا۔ اچھا، معجزے کا تباہ ہونا ممکن نہیں، جبکہ جادو کا ختم ہونا، تباہ ہونا ممکن ہے۔ جیسے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر ہڑپ کر گیا تھا۔ قرآن میں معجزے کا لفظ نہیں آیا ہے، اس کے بجائے آیات، بینات، مبصرتاً الفاظ آئیں۔ قرآن کا بیان و انداز بیان، یا آپ کہیں اس کا سیاق و سباق، اس سے بھی فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اپنے معروف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یا معجزے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ ان الفاظوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا، صرف انداز بیان سے ہی معجزہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدی۔ اب یہاں پر جو سبحانہ کا لفظ جس کو ہم کلام حیرت کہتے ہیں، وہ استجب، یعنی ایک سرپرائز کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا اور ایک معجزہ تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے جادو ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، ٹیلنٹ ہے جو محنت یا کمائی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ عطا کردہ ہوتا ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر جو فن کی انتہائی بلندیوں پر تھے، یہ جان گئے تھے کہ یہ چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہیں، یہ یعنی آرٹ اور جو ٹیلنٹ ہے اس سے ماوراء ہیں، یعنی بہت آگے کی چیزیں، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ جادوگر جو ہیں ان کی سیرت و کردار مکروہ ہوتے ہیں،
اور لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے خوفزدہ رہتے ہیں، جبکہ انبیاؤں کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ لوگوں میں معزز اور محبوب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ پوائنٹس تھے جن سے جادو میں اور معجزے میں فرق پتہ چلتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو شاعر، کاہن، مجنون ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ان کے کام الگ ہوا کرتے تھے رسولوں کے، پیغمبروں کے کاموں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔